یہ جو حکومت والے سارے بیٹھے ہیں یہ آئے تھے عمران خان کو نکالنے، اور ہم جتنے بھی الائز ہیں جنہوں نے اس حکومت کو کھڑا کیا لے کر آئے ہمیں چانس دیا جائے۔ ان کا ٹارگٹ تھا عمران خان کا نکالنا، وہ ہو گیا۔ منسٹری تو ان کا پرپز ہی نہیں تھا۔ کون ہے پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب؟ چودھری حامد حمید صاحب، آپ اس کے خلاف رولنگ دیں۔ پارلیمنٹری منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز کس کو آپ ڈائریکشن دلوائیں گے؟ جی پاور ڈویژن کا ایک سوال بھی جو ہے اس کا جواب نہیں آیا، تمام ڈیفر ہو گئے۔ ابھی جو ہے وہ پیٹرولیم ڈویژن کے منسٹر صاحب نہیں ہیں، پارلیمنٹری سیکریٹری نہیں ہیں۔ Who would answer these questions؟ ہمارے جو پارلیمنٹری افیئر کے منسٹر ہیں وہ بھی آپ کو چکر دے جاتے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا مزاج کو ذرا سخت کیجیے۔ جی NA225 میں ایک پروجیکٹ ہے کنر پلانٹ جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے، لیکن اس کو جو الاٹمنٹ کی گئی ہے کمپنی کی طرف سے وہ بہت کم پیسے دیے گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میں نے کمپنیز کا پوچھا تھا کہ کون سی کمپنیز ہیں جو اس وقت سندھ میں یہ گیس کمپنیز کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، ان کی کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی ہے۔ اور آخری جو میرا حصہ ہے سوال کا وہ یہ کہ حالیہ بارشوں میں ان کمپنیز نے ان علاقوں میں جو تباہی آئی ہے اس میں کیا امداد دی ہے، کتنا انہوں نے کام کیا ہے، کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، اس کی ذرا تفصیل ہمیں بتا دی جائے۔ جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز، who would answer this question؟ پیٹرولیم کے وہ آنا تھا، انہوں نے پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب نے۔ کون ہے پارلیمنٹری سیکریٹری صاحب؟ چودھری حامد حمید صاحب۔ جی چودھری حامد حمید صاحب، انہوں نے منسٹری نے کمٹ کیا تھا جی وہ آئیں گے۔ آپ ڈائریکشن دیں اسپیکر صاحب، اگر کوئی منسٹر نہیں آتا کمٹمنٹ کے باوجود کسی حوالے سے اگر اس ایوان کو امپورٹنس نہیں دیتا، بے شک آپ اس کے خلاف رولنگ دیں۔ پارلیمنٹری منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز کس کو آپ ڈائریکشن دلوائیں گے؟ جی یہ کمٹمنٹ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پاور ڈویژن کا ایک سوال بھی جو ہے اس کا جواب نہیں آیا، تمام ڈیفر ہو گئے۔ ابھی جو ہے وہ پیٹرولیم ڈویژن کے منسٹر صاحب نہیں ہیں، پارلیمنٹری سیکریٹری نہیں ہیں۔ Who would answer these questions؟ یہ اسپیکر صاحب آپ کا اختیار ہے، اس میں بالکل آپ اس میں بالکل گنجائش نہ دیں۔ رولز کے مطابق بھی پابند ہیں منسٹریز، اور ٹائم فریم بھی اس میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے اس حوالے میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی اس معاملے میں پوری انڈلجنس ہو، اور آپ یقینی بنائیں کہ جو آپ کے وزراء ہیں وہ یہاں موجود ہوں۔ اگر وزراء کسی وجہ سے نہیں ہیں تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے اصول کے تحت جو ہے کوئی وزیر بھی تیاری کر کے آئے اور وہ جواب دے۔ اسپیکر صاحب اگر یہ جو سوالات نہیں آتے ان کا کوئی مطلب ڈیٹا جو آپ کے سوالات نہیں آتے ان کے لیے تو میں نے اپنے سیکریٹریٹ کو کہہ دیا ہے کہ ان کے سیکریٹریز کو بلوایا جائے، ان کے ساتھ تو ہم خود بات کریں گے۔ جی اگر وہ ڈیٹا شیئر ہو تو ہم بھی اس کو ٹیک اپ کریں، ہماری منسٹری بھی ٹیک اپ کرے جو سوال نہیں آتے۔ جناب شیخ روہیل اصغر صاحب۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ یہ میں آپ سے بات سنتا ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ جی شیخ روہیل اصغر صاحب۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر آپ کا، لیکن میں آپ کو گزارش کروں، ایک ٹریڈیشن یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اپنے مزاج کو اس معاملے میں، کیونکہ یہ عوام کے تقدس کا معاملہ ہے، یہ انفارمیشن کا معاملہ ہے۔ صاحبان جو ہیں ہمارے معزز اراکین جو ہیں وہ نچوڑ نکال کے اپنی یہ سوال پیش کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمیں انفارمیشن مل جائے، کچھ اگر بہتری آ سکتی ہے تو بہتری آ جائے۔ لیکن آپ اتنے نرم مزاج میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو پارلیمنٹری افیئر کے منسٹر ہیں وہ بھی آپ کو چکر دے جاتے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا مزاج کو ذرا سخت کیجیے۔ مزاج نرم، ایکشن سخت۔ دیکھیے میں آپ کو گزارش کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن آپ کا سوالوں کا ہو معاملہ، مطلب انرجی کے معاملات ہیں یا اور جو NHA کے ہیں، ان کے جو ذمہ داران افسران ہیں ان کو یہاں پہ موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ سر یہ آج ویسے چیک کروائیں گے یہاں سے، یہ ذرا یہ بھی چیک کروا لیں کہ جتنے آج محکموں کے سوال ہیں ان کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں ہاؤس میں۔
اگر نہیں ہے تو جناب اسپیکر آپ کے پاس لامحدود اختیارات ہیں. آپ تو مطلب سرزنش کر سکتے ہیں, آپ ان کو سختی سے روک سکتے ہیں. چیک کروائیں کون کس اور یہ مرتضیٰ صاحب کو کہیے یہ آگے بیٹھ جائیں, یہ بھی جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اب مصیبت یہ ہے کہ آپ کس سے پوچھیں گے. حالانکہ اس کو وزیر صاحب کو بڑا تیاری کر کے آنا چاہیے. اگر کوئی وزیر نہیں آتا تو یہ جواب دے دیں. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا تھا نا, آپ کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا. مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی 2013 میں, تب بھی یہ ہوتا. بیچارے وہ شیخ آفتاب تھے, وہ بیچارے سارا دن پھرتے رہتے تھے اور سوالوں کے جواب دیتے تھے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں, یہ بالکل رویہ آپ نے ٹھیک بہت نہیں. اچھی بات کی ہے. تھینک یو. جی جناب, آنریبل خالد صاحب, خالد مگسی صاحب. جناب تھینک یو سر, آپ کی بڑی نوازش, آپ نے موقع دیا. پرابلم یہ ہوا ہے سر کہ یہ جو حکومت والے سارے بیٹھے ہیں یہ آئے تھے عمران خان کو نکالنے, مگر ان کو لالچ پڑ گئی منسٹریز کی. بہتر ہے کہ سارے استعفیٰ دے دیں, جو ہم الائز ہیں ہمیں دے دیں, ہم سارا آپ کو ٹھیک چلا کے دیں گے, پریزنٹ بھی ہوں گے, جواب بھی دیں گے. یہ سارا چھوڑ دیں, یہ منسٹریوں کے سر درد چھوڑیں, ہمیں کرنے دیں. انہوں نے بڑی منسٹریاں کی, کوشش کی, مگر سیم عادت رہی ہے. ایٹیٹیوڈ کا بھی مسئلہ ہے, آتے بھی نہیں ہیں, تو یہ کیسے چلے گا سر. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب کو استعفیٰ دے کے, اور ہم جتنے بھی الائز ہیں جنہوں نے حکومت کو کھڑا کیا ہے لے کر آئے, ہمیں چانس دیا جائے. ان کا ٹارگٹ تھا عمران خان کا نکالنا, وہ ہو گیا. منسٹری تو ان کا پرپز ہی نہیں تھا. شکریہ جی. تھینک یو. جناب محمد جمال الدین صاحب. جناب اسپیکر صاحب, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے کولیگ نے جس نے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ ذرا نہیں آ رہے, یہ خدشہ ہم بھی ظاہر کر رہے ہیں کیوں نہیں آ رہے. ابھی ہمارا جاوید عباسی نے کہا میں دیر سے آیا. نہیں, آپ وزیر کیوں دیر سے کیوں آئے, آپ کی ڈیوٹی ہے, کیوں دیر سے آئے, یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے. اگر کل یہ وزراء حاضر نہیں ہوئے تو ہم بھی احتجاج کر کے اسمبلی میں نہیں آئیں گے. اس نے گپ شپ شروع کیا ہے. تشریف رکھیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. جی جناب غوث بخش مہر صاحب, اور اس کے بعد آپ. درش یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے. جیسے ابھی ہمارے رکن نے کہا کہ سر پرائم منسٹر پچھلے پرائم منسٹر ہٹانے کے لیے یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے. سر یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کیبنٹ کی. اگر وہ منسٹر نہیں ہے تو اور منسٹر کو جواب دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے, کلیکٹیو رسپانسبلٹی کیبنٹ. اور جو منسٹر نہیں آتے ہیں تو آپ یہ کیا محنت نہیں ہے اسپیکر کو کرنی. اسپیکر حکم چلانا ہے کہ منسٹر آ کے اپولوجائز کرے, آ کے جواب دے, بتائے کیا ریزن اس کے نہ آنے کی. یہ کیا بات ہے, روز اتنے سیکرٹری آ کے جواب دے. سیکرٹری کیوں آ کے جواب دے؟ سیکرٹری کی ذمہ داری ہے کہ منسٹر کے ساتھ بیٹھے آ کے. ایڈیشنل سیکرٹری منسٹر کے ساتھ کوشچن ڈے کے بعد ہونا چاہیے. آپ خود پرائم منسٹر رہے ہیں, آپ خود یہ انشور کرتے تھے ابھی کہ بھائی منسٹر کے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری ہونا چاہیے. سپلیمنٹ سوال کے لیے کوئی ایسی چیز ہے تو ان سے پوچھ کے بتاتے تھے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ چیف وپ کو کہہ رہے کہ جواب دے کے آپ انشور کریں, آپ اپنا رولز کو امپلیمنٹ کریں. تھینک یو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جی وینکوانی صاحب. روزانہ ایسے سیٹ آگے پیچھے سر ہو جاتی ہیں. میری سیٹ یہ ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں کیسے پہنچ گئی. پہلی چیز تو یہ کہ سر جب تک کسی بھی جب ایک پالیسی بنی ہوئی ہے کہ فیڈرل منسٹر یا اسٹیٹ منسٹر یا پارلیمنٹری سیکریٹری, تینوں میں سے اگر کوئی بندہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, کوئی جواب نہیں دیتا, اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کو ریلیکس کریں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم اس کو وارننگ دیتے ہیں, جب تک سر اس کے اوپر آپ کی رولنگ نہیں آئے گی, کیونکہ سیکریٹریٹ کا ہے ریسپانس کہ وہ سیکریٹریٹ جواب داخل کرتا ہے, مگر یہاں پہ رپلائی دینا ان تینوں کی ریسپانسبلٹی ہے. آپ اس کے اوپر آج کوئی ایسی رولنگ دیں کہ جو بھی اس طریقے سے کرے گا اس کو ایک دن کے لیے اجلاس میں اس کو بائیکاٹ کریں گے, تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا سر.